السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آڈیو کا عنوان ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلی آڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے یہ کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ میری آڈیو کا عنوان ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے انسان کے وحشیانہ رویے سے۔ مجھے ڈر لگتا ہے انسان کے شر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اسے غصے میں دیکھ لو۔ یعنی انسان غصے میں اپنا آپ صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت میٹھے بن رہے ہوتے ہیں، اپنے اعلیٰ اخلاق دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جوں ہی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے اخلاق اور اپنی شرافت کا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن ہم تو عارضی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ابدی کی نہیں۔ ہم نے تو دنیا میں جیتنا ہے، جنت جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس کی اہمیت اس وقت ہماری نظروں میں نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جانے والے اور درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ غصے کو پینا ہے، یہ پی جانے والی چیز پھر نظر نہیں آنی چاہیے، اور درگزر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد احسان بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور پھر وہ درگزر کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور عموماً ہمیں غصہ اسی پر آتا ہے جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، اور پھر احسان تو کر ہی نہیں سکتے، گن گن کر دوسروں سے بدلے لیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی ناراضگی سے۔ جب میں زلزلہ یا سیلاب یا کسی اور حادثے کی تباہی کو دیکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، وہ چاہے تو ہری بھری بستیاں اجاڑ کر سب کچھ تباہ اور برباد کر دے۔ ہم عاجز بندے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے غصے کے آگے بے بس ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے وقت سے۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت وقت کی بات ہے، وقت پلٹا کھائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ وہ وقت ہی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی تڑپ کو دیکھ کر آب زمزم جاری کر دیا۔ وہ وقت ہی تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ وہ وقت ہی تھا جس میں فرعون غرق ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اور یہ وقت مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لمحے سے جو اللہ سے غافل کر دے۔ ایسا لمحہ ہماری زندگی میں آئے اور ہمیں اللہ سے غافل کر دے، ہمیں یہ یاد بھی نہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کی ناراضگی کا کام کر کے اس کو ناراض کر دیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارا کوئی بہت ہی عزیز جو ہمیں دل و جان سے چاہتا ہو، جو ہمیں بہت پیارا ہو، ہم اس کی نظروں کے سامنے وہ کام کریں جو اسے سخت ناپسند ہو، وہ نہ کریں جو
جو اسے پسند ہو، تو اس انسان کو کتنا برا لگے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کی زمین پر چلیں گے؟ کس کا دیا ہوا رزق کھائیں گے؟ کس منہ سے اس سے معافی کی امید رکھیں گے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو ہمیں معاف کر سکے؟ پتہ نہیں وہ ہمیں ناراضگی کے بعد کن نظروں سے دیکھتا ہوگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے تکبر سے، کیونکہ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے غربت سے، کیونکہ آج کل کے دور میں غربت انسان کے تعلق کو اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی دی گئی ڈھیل سے، کیونکہ جب ہمارے گناہوں کے باوجود حالات مواقف جا رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بال گرتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے دل کی سختی سے، کیونکہ گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈر نہ ہونا دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ میں رب سے ڈرتی ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتی ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔